أزواجه المكرمين عندهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، خطبے کے بعد ہمارے آقا و مولا رسول کائنات امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت میں جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم بڑی پاکیزہ اجلاس جس میں بر صغیر کی ایک عظیم خانقاہ بلگرام شریف جو ایسی مسلم خانقاہ ہے کہ قسم خدا کی وہ جلال میں آئے تو کچا گوشت پک جائے، وہ نگاہ رحمت ڈال دے تو اجڑی ہوئی بستیاں آباد ہو جائیں. سبحان اللہ. ان لوگوں کا دیدار بھی ہمارے دلوں کا قرار ہے. بے شک بے شک. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بولے مولوی صاحب کے ہاتھ میں مائک آیا، یہ اپنی فضیلت میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارا دہی میٹھا ہے، ملائی والا ہے، اچھا ہے، شاندار ہے. ہر دکاندار کہتا ہے، لیکن یقین جانیے یہ فاطمہ کے لال علی مرتضیٰ کی اولاد ہے. اور ایسے مسلم وثوق کے ساتھ ان کے خاندان میں جلیل القدر اولیاء پیدا ہوتے رہے. خواجہ غریب النواز علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ حضرت سرکار خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء اور مریدین میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہے. تو یہ شاہ ترمذی رحمت اللہ علیہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہے، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے. سبحان اللہ. یہ خاندان مسلم سادات. ابھی کیا ہو جا رہا ہے، ہوا سے بھی سادات بن جا رہے ہیں، وہ الگ بات ہے بھیا. ہم کسی کے نسب کو تانا نہیں دے سکتے. کوئی سید ہے تو سید ہی مشہور رہے، مگر ان کو نسب نامہ پوچھا جائے تو کہیں تک بھی نہیں بتائیں گے وہ. جی جی بے شک. اس میں ایک بھی غائب رہا تو شک پیدا ہوتا نا. تو سید ہے تو اس کا نسب نامہ ہونا چاہیے اصول اور عقل کے اعتبار سے. جی ان باتوں کا خیال رکھیں. اور ہم جس سرزمین پر تقریر کرنے جا رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے پوست کی سرزمین جس پر ہمارے سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کے قدم پڑے ہیں. سبحان اللہ. سرکار تاج الشریعہ یہ بر صغیر نہیں، عالم اسلامی کی عظیم الشان ذات کا نام ہے. بے شک. جی جی. ملک شام، ایران، عراق، بڑے بڑے جگہوں سے ہم نے علماء کی زبانی سنا کہ ملک شام میں مفتی اعظم شام، ان میں فقہ حنفی کے وہ لوگ جو ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہلاتے اپنے زمانے میں، وہ فرماتے ان کا رہن، ان کا سہن، ان کے کپڑے، ان کے لتے، ان کا کام، ان کے پاس میں علماء، ان کے شاگرد، بڑے بڑے علماء اور فقہاء ان کے ہاتھ چومتے ہیں. میں کہتے ہیں میں خادم بن کر، پاک کے ایک عالم کہتے ہیں میں خادم بن کر میرے پیر و مرشد کے ساتھ تھا، باخدا ان کو کہاں سے اطلاع ہوئی کہ جس کو ہزاروں اطلاع دینے کے بعد بلایا جاتا وہ شخصیت خود آ گئے. اور میں نے دیکھا اتنا جھک کر تاج الشریعہ کے ہاتھوں کو انہوں نے بوسہ دیا تو مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی. بے شک. سبحان. برا نہ مت مانا کرو، میری باتیں سنا کرو ذرا سا.
میں سمجھ رہے اپنے گاؤں کے مولانا بھی اچھے بڑے بڑے مولانا بھی آ رہے, ذرا تم مجھ کو سنو, اپنا کیسا معاملہ ہے. میرے جیسے فقیر کے پاس میں اگر کوہ نور ہیرا لا کر دے دیے تم نے, تو میرے نزدیک کیا ہے, وہ کنچے کی قیمت ہے, وہ کانچ کی. میرے بچے کو کھیلنے کو دے دوں گا میں, چل لے گا بیٹا. مولانا وہ کیا معلوم, جوہری تھوڑی نہ ہے, یہ ہیرا ہے کہ کنچا ہے بچے کھیلنے کا, ہے نا. مگر ایک جوہری دیکھے تو تھوڑی سی بات پر سمجھاتا. ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا خادم بہت دنوں سے خدمت کر رہا, اہل اللہ کا مرتبہ سمجھانے کی بات کہے تو حضرت نے فرمایا, دیکھ بابا یہ بڑی اونچی بات ہوتی ہے. کیوں یہ ہوتی ہے, ذرا اس لیے ولی را ولی میں شناست, ایک تو ولی کو پہچاننے کے لیے ولی بننا پڑتا, بے شک ولی کو ولی پہچانتا ہے. ہم تو اس لیے ولی بولتے ہیں کسی کو کہ خلق عظیم اور اس میں پارسا لوگ جب کہتے ہیں کہ بھیا اللہ کا ولی ہے, تو مجھ جیسا جاہل کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ پاکیزہ لوگوں کی زبانیں ہیں اور یہ ہم کو ان کی باتوں پہ بھروسہ ہے, ہم ولی تھوڑی ہے نا ولی کو پہچانیں گے. غوث اعظم کے اوپر دیکھیے ہزاروں علماء, محدثین, مفکرین, اہل اللہ یہ کہے یہ اللہ کا مقدس ولی ہے. ہم ان کے پیچھے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان جوہریوں نے پہچانا ہے غوث اعظم کو, ہم نے پہچانا کہ یہی ولی ہے. مقام کے ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے, پوچھے غوث اعظم کا مرتبہ, فرماتے بڑے بڑے ولیوں کو نہیں معلوم کہ کیا مرتبہ. اس پر بحث کریں گے تو اس پر تقریر ہو جائیں گی. حضرت نے پہچاننے کو بڑی پیاری ولیوں کی بات الگ ہوتی ہے. حضرت ذوالنون مصری پائے کے بزرگ تھے, آپ نے ایک ہیرا عطا فرمایا, ایک موتی دیا یا ہیرا دیا, فرمایا اس کو لے جاؤ ایک نان بھائی کے پاس. نان میں روٹی بنانے والا, اگر مانڈے بنانے والے کو نان بھائی بولیں گے, ہاں جلدی سمجھ میں آتا. ہاں تو وہ نان بھائی کے پاس بھیجا, بھیا اس کو بولنا کہ اس میں کتنے مانڈے دیتا, پوچھ کر آنا صرف. یہ گیا دے دے نان بھائی کے ہاتھ میں, دیکھا اس نے, ارے بھیا بولے یہ کیا لے کے بچوں کے کھیلنے کا ٹپر لے کر آئے ہو بیٹا, ارے یہ کانچ کا ٹکڑا لے کر گھوم رہے ہو, پاگل دیوانے, بھوکے پیسے ہو تو ایک آدھی روٹی میں دے کے جا, میرے ماں باپ کا صدقہ, باقی روٹی دینے کے لائق تیری چیز لایا ہے تو نے. کہا اچھا اچھا بے قیمت ہے یہ, اور ٹھیک ہے میرے کو روٹی نہیں چاہیے, جا رہا. کہا حضرت وہ تو بولے کہ بہت کوئی کام کی بات نہیں ہے, اور کہا میرے باپ دادا کا صدقہ لے کے چل جائے گا, روٹی بھوکا پیسہ ہوں گا تو کھا لے, دعا دے دے, اور وہ بھی لے کے جا کنچا کانچ کا ٹکڑا. بولے ٹھیک بیٹے, یہ جوہریوں کی لائن ہے, ان کا بازار ہے, جوہری بازار میں جا اور فلاں جوہری سب سے زیادہ جوہر شناس ہے اس کے پاس لے جا. جب وہ گیا اس نے دیکھا تو کھڑے ہو گیا, کہا خدا کے بندے یہ لایا کہاں سے, واہ واہ کیا بات, یہ جوہر یہ گوہر تو نے لایا کہاں سے. کہا وہ تم میں پوچھو قیمت کیا ہے. کہا میرے پاس میں جتنا تجوری میں مال ہے یہ بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتا, اور گھر میں جو جمع کیا ہوا وہ بھی نہیں ہو سکتا, میری جائیداد اس کی قیمت نہیں ہو سکتی, کسی اور بڑے مارکیٹ میں لے جا. پھر جب لوٹ آیا فرمایا بیٹا ایسی ہے اہل اللہ کی پہچان کی کیا بات بتاتے ہیں. رب فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی لا یعلم الا اولیائی, میرے ولی میرے قبا کے نیچے ہے, وہ ایک دوسرے کو پہچانتے کس مقام کے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک بات کو سمجھنا چاہیے. تو بہرحال آج میرا مضمون کیا تھا, آج بڑی خوشی اور مسرت کا موسم ہے کہ سرزمین پوسد جہاں پر بڑے بڑے اولیاء کے قدم پڑے, یہ لوگ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے قدم پڑنے کے بعد الحمدللہ ایک سنیت کا گلستہ رہا, لوگوں میں ذوق رہا, شوق رہا, علماء کی عزت کا معاملہ رہا, قافلہ چلتا رہا. مگر ابھی یہ حالم آ گیا موبائل کی دنیا کی وجہ سے کہ بے حسی بڑھتی جا رہی ہے, ورنہ یہ پروگرام اتنی شان سے رکھا گیا, یہ تو بڑھ جانا چاہیے تھا. بے شک. یہ اس کی غرض و غایت کیا ہے معلوم ہے آپ کو, آج آپ کے قوم کے 5 بچے جن کی سینے میں الحمدو سے لے کر والناس تک قرآن آ گیا, سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, پوری قوم کی سعادت مندی ہے. تم نے کیا دیا؟ دارالعلوم حضور تاج الشریعہ جو ہمارے حافظ و قاری جمیل احمد صاحب نے قائم کیا, ایک چھوٹا سا ادارہ, اور 5 طلبہ آپ کے پاس نکال کر دیے. آپ ایمانداری سے بولو آپ نے کیا دیا ان کو؟
تو بولے ہم نے ہماری زکات دیا، خیرات دیا، صدقات دیا۔ میں نے کہا تم نے اپنے مال کا میل دیا، واہ، اپنے جان کا صدقہ دیا، مگر سنو انہوں نے تمہارے مال کے میل کو وہ خوبصورتی اور حسن عطا کیا کہ اللہ کا کلام یاد کرنے والے یہ ادارے والوں نے اپنی محنتوں سے بنایا، اللہ نے اپنے فضل سے نوازا، نبی نے اپنے فیضان سے نوازا، اللہ والوں کا کرم ہوا، تو یہی تمہارا مال جو بے قیمت تھا انہوں نے اس کو باقیمت کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی اعظم برار دارالعلوم تاج الشریعہ۔ حضرات بڑے غور سے سنیں، میں کوئی بہت بڑا مقرر آدمی نہیں ہوں، آدمی چھوٹا ہوں، مگر آپ کو پتے کی بات یہ بتاؤں کہ وقت کو پہچاننا پڑتا۔ اب میں حافظ کی فضیلت بیان کروں تو وقت اس کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ حافظ اگر بن جائے کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، لندن پڑھایا، نوٹوں کی بارش کر دیا، مگر وہ تہذیب سیکھ کر آیا ہے یورپ کی، وہ آیا ہے انگلینڈ سے، تو صاحب آیا ہے ابا جان نزا کی عالم میں ہے، تو صاحب اب کیا کریں؟ اب وہ ڈگری والا تو ہمیشہ انگلش بولنے والا ہے، آپ پڑھے تو کیا پڑھے، کرے تو کیا کرے، تو بلائیے صاحب مسجد کے امام صاحب کو۔ ارے دولت جس پہ لٹایا وہ ابھی کام نہیں آ رہا ہے، یاسین سنانے کے لیے امام صاحب تشریف لا رہے ہیں، حافظ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے تو صحیح آپ کے گھر پہ کون آ رہا ہے؟ حافظ قرآن آ رہا ہے۔ یہ انگلینڈ سے پڑھنے والا ابھی یاسین پڑھنے کے قابل نہیں بنا، لگا دیے، اب نزا کے عالم میں کام آ رہا ہے۔ تو آپ کے مدرسے کا وہ بچہ جس کو آپ بے قیمت سمجھ رہے تھے، عالم نزا میں بھی کام آ رہا ہے۔ اب نماز جنازہ کی بات آئے گی تو یہ بولیں گے میری طاقت ابھی برابر نہیں ہے، بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا ہے، پینٹ بہت کڑک ہے۔ تو حضرات سمجھ میں آ گیا کہ اب اس وقت میں بھی حافظ قرآن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ سب کے سامنے عظمت معلوم پڑ رہی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب بھی ہے، انجینئر صاحب بھی ہے، ماسٹر صاحب بھی ہے، پروفیسر صاحب بھی ہے، ان والے بھی ہے، پن والے بھی ہے، مگر یہ سب پیچھے ہے۔ یہ بچہ جو تمہاری گلیوں میں ٹوپی لگا کر گھوم رہا تھا، یہ بچہ جس کو تم بے قیمت سمجھ رہے تھے، آج معلوم پڑا مرنے کی پہلی منزل میں نماز جنازہ کے اندر یہ بچے نے سب کو بتا دیا کہ تم سب بڑے ہو اور تمہاری ضرورت ہے، مگر اس وقت میں تم سب سے آگے ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ باتوں کو یاد رکھے، یہ باتوں کو نوٹ کرے اور ان باتوں پر ذہن کو دوڑائے۔ الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ صاحب ڈاکٹر مت بنائیے، ماسٹر مت بنائیے، پروفیسر مت بنائیے، ضرور بنائیے، مگر اللہ اور رسول کا شہدہ بنائیے، ضروریات دین کی تعلیم سے آراستہ کر دیجئے، گھٹی میں اس کے اسلام پہنچا دیجئے، اور پھر وہ لندن جائے، وہ امریکہ جائے، وہ پیرس جائے، جہاں جائے، مگر اسلام کو بھول کر نہ آئے، اسلام اس کے دل میں آباد رہے، اور جہاں بھی جائے وہ شریعت کا پابند بن کے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آئیے سے مفتی ابراہیم غوث صاحب زندہ باد۔ سبحان اللہ، تشریف مفتی صاحب تشریف رکھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ آئیے آئیے ماشاء اللہ، خوش نصیب ہے جی، الحمدللہ۔ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، پرانے علماء میں سے ہمارے علاقے میں بڑی دنوں سے خدمت کرنے والے ادارے کا قیام فرما کر بہت سارے حفاظ علماء نکالنے والے نعرہ رسالت، مولانا عبد المجید صاحب، انہوں نے بھی کثیر زمانے سے عبد المجید صاحب خدمت کر کی ہے۔ حضرت علامہ مولانا احسان الحق صاحب قبلہ ہے، انہوں نے بھی بڑی محنتیں کی ہے۔ ہم ان علماء کی فہرست کو دیکھیں تو بہت بڑی بات ہے۔ مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ امراوتی کی سرزمین سے مفتی غلام حمدانی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے قائد ملت پرتواڑہ کی سرزمین سے یہ بڑے محنتی آدمی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اس علاقے کی فکر نہیں باقی رہی، الحمدللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا جا کر انہوں نے سنیت کی اشاعت کی ہے، پروگرام لیے ہیں اور علماء کو لے گئے ہیں،
علماء کو تکلیف نہیں ہونے دی، اپنے جیب کے اوپر تکلیف اٹھاتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر دراز فرمائے، یہ بڑے محنتی لوگ ہیں، ان کی وجہ سے سمجھ رہا ہوں کہ کارواں بڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تقریر لمبی کرنا نہیں ہے، اپن یہی علاقے کے ہے، تقریر سنتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک جز جو آیت کا ہے بالوالدین احسانا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ آج تھوڑا سا ادب پر گفتگو کر کر میں تقریر ختم کر دوں گا۔ سنو ذرا اے نوجوانوں، آج تمہارے لیے ضرورت ہے۔ ہم نے یہ دیکھا جن کے گھر میں 4 بیٹے ہیں، کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے ہیں، ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے جی، ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ بولے مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں کہا سنو، حدیث سنا دوں گا، الحمدللہ بہت سارے حدیث پڑھاتا ہی رہتا ہوں، ذہن میں ہے، مگر ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، تجربہ بھی انسان کے ساتھ ہو۔ میں ظہر کی نماز پڑھ کر آیا، آنے کے بعد ایک ادھیڑ عمر کی عورت اور اس کے ساتھ میں ایک بہت بوڑھی عورت، یہ دونوں، ایک بیچاری چل نہیں سکتی، بیٹھ گئی، ادھیڑ عمر کی عورت لے کر آئی، حضرت اماں کو لے کر آئی۔ مجھے تو بھوک لگی تھی، میں نے بولا چلیے دعا تعویذ کر لیتے ہیں تھوڑا بہت سا علاقے میں، تو بولے امی کو، تو میں نے بولا خالہ جان کیا پریشانی ہے؟ کہا یہ جو بچی کھڑی نا یہ میری بیٹی ہے۔ میں نے ہاں، رونے لگے۔ میں نے بھائی کیا بیماری کیا ہے؟ میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں، بیماری کیا ہے؟ بولے بیماری کچھ نہیں ہے بیٹا، بولے ایک ایسا تعویذ دو، بولے ذرا لے کے ہنس کے مت سنیے، نہیں رونا آیا تو کچھ خاموش بیٹھ کے بھی تو سنیے۔ یہ ہماری قوم کی حالت ایک واقعے سے آیا ہے۔ کیا کہنے لگی؟ مولانا صاحب ایسا تعویذ دے دو، میں نے بڑے لاڑ پیار سے میرے 4 بیٹوں کو پیدا کیا، کوئی غریب نہیں ہے، خوب دولت ہے، ان کے بیٹے کما رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں، مگر میری بیٹی کے یہاں 4 مہینے سے ہم پرانے لوگ ہیں، بیٹی کے یہاں رہنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے جب بیٹوں کی دولت دی ہے تو ہم بیٹی کے یہاں رہنے کو بے شرمی سمجھتے ہیں، بڑا برا لگتا ہے۔ میرے داماد کہتے کہ مجھ کو بیٹا سمجھ لو، وہ ان کی محبت ہے، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں نے 4 کی پرورش کی ہے، ایک نے تو مجھ کو ایسا تعویذ دو کہ مرنے سے پہلے ایک بیٹا آ کر اماں میرے گھر چلو اتنا بول دے اور میرا دم نکل جائے، مگر ایسا تعویذ دو کہ میرے بچوں کا دل میری طرف ایک مرتبہ آ جائے۔ میں ماں سننے کے لیے ترس رہی ہوں۔ یہ پوری قوم کی حالات ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ کئی مائیں ہیں دواخانے میں آٹو سے جا رہی ہے، چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ میں ہے، بوڑھی ماں ہے، گر جائے پڑ جائے، کیوں کسی بچے کو فرصت نہیں ہے کہ ماں کو دواخانے میں لے جائے۔ میرا کام بہت بڑا چل رہا ہے، مجھے بڑا انعماق ہے، میرا بڑا کام ہے، ماں کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حالات دیکھ کر آنکھوں میں خون کے آنسو آتے ہیں کہ حالات کا کتنے بگڑتے جا رہے ہیں۔ یہی قوم ہے، اور ایسی ہی قوم کے لیے رب کائنات جس نے اس کائنات کو بنایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، وہ خوب جانتا ہے یہ انسان جہاں کمالات والا ہے، عظمتوں والا ہے، رفعت و شان والا ہے، وہی بڑا مطلبی ہے، بڑا غرضی ہے۔ جب دودھ کی غرض تھی تو ماں کا دامن نہ چھوڑتا تھا، جب محتاج تھا اس کے قدموں پہ رینگتا تھا، لیکن جب کھانے لگا، کمانے لگا، اب ماں کی عزت ہے نہ باپ کا خیال ہے۔ غلط کہہ رہے ہیں بھائی؟ آؤ، آج کی بات نہیں، کل کی بات۔ ماں کو گالی دینا تو الگ بات ہے، جھڑکنا تو الگ بات ہے، مارنا تو الگ بات ہے۔ آؤ، آج کا واقعہ نہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ سنا کر مختصر میں تقریر کو میں انشاءاللہ اپنے یہ کر لوں گا، لیکن یہ نصیحت تمہارے میرے سب کے لیے یکساں ہے، جوان بوڑھے بچے سب کے لیے یکساں ہے۔ بڑے غور سے سنو، اور بڑے معتبر علماء کے سامنے کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ہے، اور ایک خاتون آتی ہے جو پردے میں ہے، آ کر سلام عرض کرتی ہے، کہتی یا رسول اللہ، میرا شوہر زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے، میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ آپ کا صحابی ہے آپ پر اطلاع دے دوں۔ اتنا ادب سے بات کی، کہا جی میں نے آپ کو اطلاع دینے کے لیے آئی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہم بھی آپ کے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ خاتون اپنے گھر نہ پہنچی کہ حضور صحابہ کے ساتھ پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد میں
ان کی حالت دیکھیے. سبحان اللہ. میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کچھ پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے، تو وہ جواب دے نہ سکے، زبان ان کے ساتھ نہ دے سکی، تو سرکار نے تلقین فرمائی. تلقین کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نے فرمایا پڑھو کلمہ، بلکہ شریعت کے مطالعہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ کوئی مریض ہے، عالم نظم ہے، تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھو، اس کے سامنے سبوں نے زور سے پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو توفیق ہو جائے تو وہ کلمہ پڑھ لے. ورنہ بڑے نزا کا عالم بڑا خطرناک ہوتا ہے اور انسان ہو سکتا ہے اس تکلیف میں کوئی نازیبا کلمہ اس کی زبان سے نہ نکل جائے. اس لیے حکم شریعت یہ ہے کہ اس کے ساتھ پڑھا جائے. سرکار نے اس کو تلقین کی، کلمہ روانہ ہوا. اس کے جو بیوی پردہ پوش تھی اس سے فرمایا کیا اس کے والدین زندہ ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ والد صاحب تو بہت زمانہ ہوا داغ مفارقت دے گئے، والدہ زندہ ہے اور وہ الگ رہتی ہے. فرمایا قریب میں رہتی ہے؟ فرمایا ہاں قریب میں رہتی ہے. کب بلا لے آؤ. لے آئے. ذرا سنو اے نماز پڑھنے والو، اے روزہ رکھنے والو، اے زکات دینے والو، اے حج کرنے والو، اے یتیموں کا خیال کرنے والو، اے بیواؤں پہ نگاہ رکھنے والو، اے قوم کا جذبہ رکھنے والو، مبارک ہو تمہارے جذبے، مگر یہ یاد رکھو اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کر کر دعا بھی کمانا ہے. ذرا غور سے سنیں، بہت معتبر لوگ ہیں یہاں پہ. بس خاتون سے فرمایا تمہارا اس بچے کے بارے میں کیا خیال ہے، اس نوجوان کے بارے میں؟ کہا یا رسول اللہ بڑا پابند نماز ہے میرا بیٹا، بڑا زکات دینے والا، بڑی خیرات کرنے والا، بڑا لوگوں پہ لٹانے والا. فرمایا تمہارے بارے میں بتا رہا ہوں، تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس نے کبھی گالی تو نہ دی کوئی، لیکن اتنا ہے کہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، جس سے میرا دل دکھ جاتا ہے. اور انہی دکھوں کے معاملے میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی جائے تو میرے سامنے اپنی بیوی سے مشورہ اور اپنی بیوی کو ترجیح اور فوقیت دینے کی وجہ سے میرا دل دکھ گیا، تو مجھے برداشت نہ ہوا تو میں دوسری جگہ چلی گئی اور اس کا گھر چھوڑ دی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم معاف کر دو تو بہتر ہے. 2-3 مرتبہ، لیکن وہ سرکار کو یہ تو نہیں کہہ سکتی حکم ہونے کے بعد. بس یہی تھا کہ سرکار کی طرف سے گویا اختیار تھا اس کو کہ ماں ہے، تو گویا اختیار تھا. جب ہی وہ بول اٹھی کہ یا رسول اللہ دل اتنا دکھا ہوا ہے کہ اب دل اجازت نہیں دیتا کہ اس کو معاف کر دوں. سرکار نے صحابہ کے درمیان فرمایا لکڑیاں جمع کرو. اب بوڑھی تو کم سنتی تھی، جب 2 مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ یا رسول اللہ لکڑیاں کس لیے جمع کرنے کا حکم دیا؟ فرمایا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا عذاب مختصر ہے. فرمایا پھر کہ تیرے بیٹے کو اس میں جلایا جائے گا. فرمایا میرے سامنے میرے لگتے جگر کو، میرے نور نظر کو جلانے جائے گا؟ کہ یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول گواہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. نبی کی پاک نے فرمایا القمہ کلمہ پڑھو. اس صحابی کا نام کیا تھا؟ حضرت القمہ. انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ نصیب ہوا، چہرے پہ نور آیا اور کفن سے انصری سے روح نکل گئی. غسال آیا، نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا اور مدینہ رسول میں ان کی تدفین ہوئی. اور تدفین کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا تاج جس پیغمبر کے سر پہ ہے، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی درسگاہ ایسے موتی نہیں بکھیر سکتی جو آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر سید المرسلین کے کلمات طیبات ہے. میرے پیغمبر نے بڑی شان کے ساتھ فرمایا یا معاشر المہاجرین والانصار، اے جماعت مہاجرین و انصار، من فضل زوجتہ علی امہ، جس نے اپنے بیوی کو اپنے ماں پر فوقیت دی، فضیلت دی، بلندی دی، ترجیح دی.
لن يقبل اللہ منہ صرف ولا عدلا، تو نہ اللہ اس کے صدقات کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے فرائض کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے نوافل کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے واجبات کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے نماز پڑھنے والوں، نماز پڑھو کہ تم فرض ادا کر رہے ہو، زکات دینے والوں ضرور زکات دو، اے اعمال صالحہ کرنے والوں اعمال صالحہ کرو، لیکن یہ کہ جن کی رضا میں خدا کی رضا ہے وہ تمہارے ماں باپ ہے، ان ماں باپ کو راضی کرو، ان کی محبت کا خیال رکھو، ان کی خدمت کا خیال رکھو، یہ ہمارے آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے، اس مہینے میں ہمارا ایک امام ہے، کیا نام ہے اس امام کا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فقہ میں جو ہمارے امام ہیں ان کا نام نعمان ابن ثابت ہے، ہم ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ارے احسان، اے خدا کے بندے، اے علم والے، آج صدیوں کے بعد امام کا نام لیا جا رہا ہے۔ امام کو معلوم ہے تمہیں کیسے امام تھے؟ متمول گھرانے کے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادے حضور فاتح بلگرام، اولاد حضور فاتح بلگرام، نبی حضور قطب بلگرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وقت آئے گا، میں نے اپنی تقریر سے آغازی کلمات میں آپ سے یہ گفتگو کی تھی کہ بر صغیر کی وہ عظیم خانقاہ کے سجادہ نشین آ رہے ہیں، یقین جانیے یہ فاطمہ کے گلستان کے ایک مہکتے ہوئے پھول ہے۔ جتنی بھی خانقاہیں آپ ہندوستان میں عظیم الشان پا رہے ہیں، یقین جانیے اسی عظیم خانقاہ کا رنگ و روغن انہیں ملا ہے جو اتنی حسین اور خوبصورت خانقاہیں تمہیں نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ عظیم خانقاہ کے چشم و چراغ ہے جن کی خانقاہ میں اللہ رب العزت نے علم والے، فضل والے، کرامت والے ہمیشہ پیدا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نگاہ ہو جوہری، میں نے تقریر کیا تو سمجھ میں آئی نا میرے تمہارے؟ اگر جوہری نگاہ ہو تو اس گوہرے فاطمہ کو دیکھو۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام و نمود نہیں، ٹیپ ٹاپ نہیں، ملک باہر نہیں، سادگی سے بھرے ہوئے ہیں، پیکرے تواضع ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم جیسے کمیلموں پہ امامے ہیں، دیکھا آپ نے دو پلہ ٹوپی، قسم خدا کی ایسا لگ رہا ہے سی پی میں آمینہ کا موتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے حضور فاتح بلگرام، اولاد حضور فاتح بلگرام، تاجدار حضور مسند فاتح بلگرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام صدیوں کے بعد زبانوں پہ آ رہا ہے، لوگ بڑی عزت کے ساتھ امام الائمہ سراج الامہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تقوی میں بے نظیر، حسن و جمال میں بے نظیر۔ آپ یقین جانیے کہ امام صاحب کی عظمتیں میں تو کہتا ہوں ان کے اساتذہ اور والدین کی دعائیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوہر کو وہ مقام نصیب فرمایا کہ بڑے بڑے اہل علم صبح قیامت تک ان کی عظمتوں کے سکوں کو رائج رکھے ہوئے رہے گی۔
وہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آئیے میں بتاؤں, آپ کی والدہ ماجدہ تھوڑا تیز مزاج تھی. اب گھر کی مرغی دال برابر. کہتی تھی کہ وہ عمر ابن زر جو ہے نا وہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. بیٹے اپنے گھر میں مال و دولت ہے, زکوٰۃ کے بارے میں فلاں مسئلہ پوچھنا ہے, عمر ابن زر کے پاس چلے جاؤ, فلاں کے پاس جاؤ, زرع کے پاس جاؤ, فلاں کے پاس جاؤ. میرا امام روح زمین میں اس وقت بھی اور آج بھی بے نظیر علم و فضل کا تاجدار, مگر ماں کے کہنے پر پاپیادہ اس عالم دین کے دروازے پہ جا کر کہتے ہیں امی نے مجھے بھیجے ہیں, مسئلہ ایسا ایسا ہے. وہ مقرر سنتا, پیروں کی زمین نکل جاتی. فرماتے حضور آپ کے سامنے مسئلہ بیان کروں, میری جرأت کہاں. فرمایا میرے ماں کا کہنا تھا تم سے مسئلہ پوچھوں. فرمایا حضور اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے, جواب بھی آپ دے دو, میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ ماں کے پاس تمہاری بات سچی رہے کہ میں نے یہ بیان کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماں کی عظمت کرنے والوں کی عظمت بڑھتی ہے. اے جوان دیکھ ادھر, ماں کو جھڑکتا ہے, بے ادبی کرتا ہے, ڈانٹتا ہے, باندھی سمجھتا ہے. ارے اس کے قدموں میں خدا کی قسم خدا نے جنت رکھی ہے. بے شک بے شک. ان الجنت تحت اقدام امہاتکم, کہ بے شک جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. بے شک بے شک بے شک. یاد رکھو کوئی ولی بہت اونچے ہوتے ہیں, ان کی نگاہیں پہچانتی ہے. ماں باپ کے بے ادب کو کوئی فیض نہیں دیتا. خواجہ کے در پہ جاؤ, غوث پاک کے در پہ جاؤ, حضرت علی مرتضی شیر خدا کے در پہ جاؤ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ جاؤ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ جاؤ, حضرت صدیق اکبر کے در پہ جاؤ. قسم خدا کی ان کی نوری نگاہیں دیکھ لیتی ہے. یہ ماں باپ کا بے ادب ہے تو کوئی فیض, کوئی ولی نبی نہیں عطا فرماتا جب تک کہ اس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں نہ. بے شک بے شک. حق. بولے مولوی صاحب تو بڑا کتاب کے اوپر کی باتیں کرتا ہے. میں کہا دیکھ میں بتاتا ہوں, یہ ناف ہند کا ایک تاجدار ہے جس کو دنیا کہتی ہے سید محمد تاج الدین, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شہنشاہ تقلیم. ایک دن پیروں کو لیے ہوئے, ہاتھوں کو باندھے ہوئے اپنے کرسی پر برجمع تھے. قطار لگ گئی چاہنے والوں کی, امیر غریب سب آ رہے ہیں. سرکار بیٹھے آنکھیں بند کر کے دعائیں دے رہے ہیں. کوئی دست بوسی کر رہا ہے, کوئی پا بوسی کر رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے. لین و قطار لگی ہے. ایک نوجوان نماز کا پابند, ٹوپی لگی ہوئی ہے, باشرہ داری ہے, خادم دیکھ رہا ہے. آیا, جیسا آیا آنکھیں بند تھی, آنکھیں بند تھی, آنکھیں کھول دی اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کو سمیٹ لیا, ایک جمع گما کر لیا. اس کا جا نہ ہاتھ چومنے دیا نہ پاؤں چومنے دیا. بیچارہ باہر چلا گیا. دوسری مرتبہ بھی خادم دیکھ رہا تھا کہ یہ بچہ 3 مرتبہ نمبر لگاتا ہے مگر لگتا نہیں. فرمایا ایک بات بول, گھر سے تو کیسی حالت میں آیا؟ کہا امی سے میں لڑ کر آیا. فرمایا نادان ابھی دل میں توبہ کر. اس زمانے میں موبائل نہیں تھے. فرمایا ابھی توبہ کر اور پھر جا. تو کہا وہ مردم شناس تھا, اس نے توبہ کیا اور اس نے بتایا تھا وہ بھی مردم شناس تھا. اس نے جب توبہ کر کہا توبہ کر لیا. جب دوسری چوتھی مرتبہ گیا تو حضرت نے دستبوسی کا موقع دیا. سمجھ گیا کہ جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہو اسی کو ولی کا فیض ملتا ہے, نبی کا کرم ملتا ہے, خدا کی رحمتیں ملتی ہے. بس اتنا یاد رکھیں. اور میں حضرت جاتے آتے امام صاحب کا یہ حال. امام صاحب فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ, واقعہ بہت لمبا ہے اور یہ مہینہ حضرت کا ہے, میں نے لیا ماں باپ کے بارے میں. اب اتنا بھی سن لیجئے. امام صاحب فرماتے ہیں جب سے میری والدہ کا انتقال ہوا کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس کے بعد میں نے دعا مانگا ہوں گا تو اپنے ماں کے لیے دعائیں مغفرت نہ پڑی ہو. اور سنو اے خدا کے بندو, اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہ ہے اس جماعت کے اندر ادب رچا بسا ہوا ہے. بے شک بے شک. پیران اعظام ہمارے اندر, علماء کرام ہمارے اندر, اور یہی ادب کی دولت ہے. میں نے امام کا ادب دیکھا تو میں نے لگا میں نے آج تک کچھ بھی نہ پڑھا تھا. یہ جوانوں
ذرا تم لوگ تو کتابیں پڑھنے والے ہیں, میرے سامنے والوں کے لیے میرا خطاب ہے, سنو سنو استاد کسے کہتے ہیں. قسم خدا کی کسی اور کے پاس مت جاؤ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ سراج الامہ کے پاس چلو. استاد کا ادب کیا ہوتا ہے. آپ کے استاد کا نام حضرت حماد تھا, اور بڑا کرم فرما کر پڑھایا تھا کہ جس نے مسلمان علماء کو نہیں بلکہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء کو بے زما بنا دیا تھا اپنے دلائل کے ساتھ. اس کا نام, ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. قسم خدا کی علم کا تاجدار, ماں کی دعائیں دامن میں, اساتذہ کی دعائیں دامن میں. فرمایا کسی نے حضور آپ اس طرح کیوں آرام فرماتے ہیں؟ فرمایا سنو سنو, میں اس جانب اس لیے پیر نہیں کرتا کہ چند گلیاں چھوڑ کر میرے استاد کا گھر ہے. تصور کیجئے, اپنے گھر کی 4 دیواریوں میں بھی اس جانب اپنے قدم کو نہیں کرتے جہاں پر اپنے استاد کا گھر ہے. یہ امام اعظم کا اپنے استاد کا ادب ہے. کعبے کی طرف پیر نہیں کرتے, یہ تو آپ نے سنا ہوگا. جی بولو نا بھائی. مگر یہ وہ ہے کہ اپنے استادوں کے گھر کی دیواروں کی طرف بھی پیر نہیں کرتے. ارے بولیے. آج اب میں شاید تقریر بڑی ہو جائیں گی. اب آخری بات یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے ماں باپ کے ادب کے اندر بہت اونچی چلے جائیں گے تو گھنٹوں تقریریں کر سکتے ہیں, اور بڑوں کے سامنے تقریر کرنا بھائی اب آپ لوگوں نے بلایا تھا, میں کر رہا تھا, میں اب اپنے آپ کو سمٹ رہا ہوں. بڑی معتبر ہماری آج کی سمجھ جانا کہ یہ مجلس ہے یا یہ پاکیزہ معاملہ ہے. میں نے بتا بھی دیا آپ کو کہ کس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ہم, اور ایک نورانی آپ کو یہ بات دیکھنی ہے کہ ہمارے قوم کے 5 بچے, ہمارے حافظ و قاری جمیل صاحب, اور انہوں نے جن کو مدرس رکھا, ان کی محنت شاقہ کے ذریعے سے 5 بچے تیار ہوئے. اور یہ ہمارے اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا پیسہ ایسی جگہ پہنچا ہے کہ آج ہم ان بچوں کو الحمد سے لے کر والناس تک ان کے سینے میں دیکھ رہے ہیں. بنا دنیا میں کوئی کتاب ہے ایسی؟ اے بھائی ادھر دیکھ, تقریر بہت سنتے رہتا, آج تقریر نہیں ہے گفتگو ہے, ذرا سنو. اور تم ہمارا تو چوری دامن کا ساتھ ہے, ہم یوت محل میں رہتے ہیں, ہمارے ضلع کے آپ ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے مونچھ کی کور نکلی جب سے تقریریں کر رہے ہیں اس زمین پر. جی اوسد بولے بہت قریب کا ہے, سب لوگ پہچانتے ہیں ہم لوگ. اب سنیے اے دماغ والوں, اے جوانوں, تمہارے لیے تقریر ہے, یہ علماء کے لیے تقریر نہیں ہے, آپ کے لیے تقریر ہے. آپ کو چند گوشے بتایا. امام اہل سنت فاضل بریلوی کو آج بھری دنیا میں بر صغیر نہیں عالمی اور آفاقی شخصیت کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے. ان کے دامن میں تلاش کریں نیکیوں کو. ہم جیسے نادان کیا تلاش کر سکتے ہیں, مگر ہم نے اپنے استادوں سے سنا بھی ہے اور کتابوں میں پڑھا بھی ہے. جب دوسری مرتبہ حج کو جانے کا موقع آیا تو بریلی سے جھانسی تک حضرت اپنے بھائی اور اپنے بیٹے اور جو رشتے دار جا رہے ہیں تو انہیں چھوڑنے کے لیے تشریف لائے, اور بمبئی تک یو پی والے ادھر اس علاقے کے جھانسی تک چھوڑنے کے لیے آتے تھے, اور بہت سے لوگ بمبئی تک پہنچتے تھے. بمبئی سے جاتا تھا پانی کا جہاز. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو جھانسی تک چھوڑنے کے بعد دل میں آیا ایک گویا یوں سمجھیے گھنٹی بج گئی مدینے سے, آجا پیارے کچھ بتانا ہے دنیا کو. گھنٹی بج گئی دل کی. اعلیٰ حضرت نے تو سبوں نے کہا حضور آپ چلیں گے ہمارے ساتھ تو ہمارے نصیبے کی بلندی کا کیا کہنا. مگر حضرت نے کسی کو جواب نہ دیا. بریلی پہنچے, جھانسی سے بریلی پہنچے. والدہ ماجدہ باقاعدہ حیات تھی. روزہ حج فرض نہیں تھا, پہلا فرض ادا ہو چکا تھا زندگی میں. حج ایک مرتبہ فرض ہے, نفل کی بات تھی. فرض ہے تو پھر ابا جان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, اما جان سے اجازت کی ضرورت نہیں, پیر صاحب سے لینے کی اجازت نہیں, اور اجازت بطور برکت لے لے تو اچھی بات ہے. فرض کو تو ادا ہی کرنا ہے ہر حال میں. اعلیٰ حضرت کا نفل حج تھا. والدہ ماجدہ سے کہا امی جان دل چاہتا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں حج کے لیے. آپ کے ایک بھائی بھی حج میں تھے, آپ کے شہزادے بھی حج میں تھے. بہرحال والدہ نے بخوشی اجازت دے دی. آپ اجازت لینے کے لیے جھانسی سے پلٹ کر
بریلی گئے اور اجازت لی. ہم جیسے کم علموں کو بتایا کہ دنیا میرے علم کی تعریف کرتی رہے مگر مجھے معلوم ہے دعائیں کس کی لینی چاہیے کہ جس کے دعائیں لینے کے بعد صدیوں بھی اس شخصیت کو نہیں بھولا کرتی. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ سے اجازت لے کر بمبئی پہنچ گئے اور اسی قافلے کے ساتھ آپ مدینہ الرسول میں گئے. بس اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا, تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. تو اللہ کے بندو اس بات کو یاد رکھو, لمبی لمبی تقریریں نہیں, میں نے بہت ساری مثالیں دیا اور مدرسے کی طلبہ کی عظمت کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا. ان بچوں کو تم دیکھ رہے ہو, جہاں آپ کی دولت کام نہ آئیں گی, پلاٹ کام نہ آئیں گے, بینک بیلنس کام نہ آئیں گے, یہ دولتیں کام نہ آئے گی. یقین جانیے کہ آپ کے خاندان کا, آپ کا خون اگر حافظ قرآن ہوگا, عالم دین ہوگا, تو نقشہ یہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو, حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کی اپنے قریبی بخشش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ مقام ہے حافظ قرآن کا. عالم دین کا تو کیا کہنا, بہت بڑی باتیں ہیں, مگر اتنا میں اپنے آپ کو سمٹ رہا ہوں. یہ بچے ہیں, نوخیز بچے ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں, جن کے سینے میں ان کے استاد نے قرآن عظیم کو اتارا. قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے تعاون کیا, وہ بھی قابل مبارکباد ہے. اور اس مدرسے کے اراکین اور ہمارے حافظ و قاری جمیل صاحب, اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. میں ان کو تو ایسے ہی سمجھتا تھا, مگر میں نے دیکھا بہت مرتبہ بڑے صاحب الرائے ہے. کبھی کبھی رائے ان کی بڑی قابل قبول ہوتی. میں نے ان کو پہچانا ہی نہیں, مگر ایسے موقع آئے ان کی رائے مجھے بڑی معتبر لگی. یہ نہیں سمجھیے کہ مفتی بنانے میں ان کا بھی ہاتھ ہے اس لیے مولانا تعریف کر رہے. انہوں نے تو مجھ کو مقید کر دیا اس بارے میں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی, حضرت آئے, جلسہ کامیاب ہے. بے شک حق ہے, حق. ان کے قدم جہاں پڑتے ہیں ویرانے آباد ہوتے ہیں. بے شک, بے شک حق ہے. ان کی سادگی ہم سب کو تواضع کی تعلیم دیتی ہے. بے شک, بے شک. ان سب کی, ان کی دعائیں ہمارے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے. بے شک. ان کا دیدار اپنے سینے میں, ان کے چہرے کو لے لو. قسم خدا کی میں کہتا ہوں, لے لو. موبائل بند کرو, آنکھوں میں بسا لو, اور جب بھی دعا کا معاملہ ہو تو ان کو وسیلہ بنا لو. ہاں, بے شک, بے شک حق ہے, حق. دوستو جن میں نہ ہو ماضی کی جھلک, دوستو جن میں نہ ہو ماضی کی جھلک, ایسے آئینے پلٹ کر نہیں دیکھے جاتے. اپنے اسلاف کے چہرے کے وہ دھندلے سے نقوش درس و تدریس سے کرنا ہے نمایاں ہم کو. وما علینا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.